اچانک وہاں پہ ایک غیر معلوم سمت کی طرف سے کوئی ایک گولا آ کے گر گیا اور وی ور لکی انف کہ وہ ہمارے 20 فٹ دور گرا. تو میری یہ رائٹ سائڈ پوری ہٹ ہو گئی، جس سے میرا یہ رائٹ بازو اور جو رائٹ سائڈ تھی وہ بہت بری طرح سے زخمی ہوئی، جس کے بعد میں نے کافی لمبی 3-4 سرجریز سے گزرنے کے بعد اس زخم سے میں نکل سکا. میرا نہیں خیال کہ ہم نے کوئی خاص پروٹوکول، سیکیورٹی پروٹوکولز کا بندوبست اس وقت ہم نے کیا ہوا تھا. جو ایک روٹین کی ہمیں انسٹرکشنز تھیں اسی کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے تھے. رضا محمود آغا ایک خوش قسمت میڈیا پروفیشنل ہے جو ایک حادثہ میں زخمی تو ہوا مگر کسی معذوری یا جان کے ضیاع سے بچ گیا. پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے. اس کی بڑی وجہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے مناسب قوانین ہیں، نہ ہی صحافتی اداروں میں کارکنوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. موجودہ جو قوانین ہیں وہ ناکافی ثابت ہو رہے ہیں ان کو انصاف دلانے میں. تو جب تک میڈیا سیفٹی لا وفاقی سطح پر اور صوبائی سطح پر نہیں آتے، یہ سچویشن تو ایسی ہی رہے گی. جرنلسٹ کی پروٹیکشن کو انتہائی سنجیدہ معاملے کے طور پر نیشنل ڈسکورس کا حصہ بنانا چاہیے. اسپیشل قانون سازی کرے تاکہ جو پاکستان میں سزا سے چھوٹ کا جو کلچر زور پکڑ رہا ہے یعنی امپیونٹی، اس کو ہم روک سکیں. کیونکہ یہ اگر واقعات ہوتے رہیں اور ان لوگوں تک قانون کا ہاتھ نہ پہنچ رہا ہے تو ان کو تقویت ملے گی اور صحافیوں پہ یہ حملے ہوتے رہیں گے. ہمیں تحفظ اپنے اداروں سے چاہیے، ہمیں تحفظ اپنے ان اداروں سے چاہیے جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور ہمیں تحفظ اپنی تنظیموں سے چاہیے تاکہ وہ مل کے کھڑے ہو کے اس کے لیے سدباب کر سکیں. صحافیوں کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری ریاست اور حکومت کی ہے، تاہم صحافتی اداروں، تنظیموں اور صحافیوں کو خود بھی اس ذمہ داری سے مبرہ نہیں قرار دیا جا سکتا. حکومت کا بنیادی فرض صحافیوں کے تحفظ کے لیے جامع قانون سازی اور مؤثر عمل درآمد ہے، جبکہ صحافتی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کارکنوں کو ضروری حفاظتی آلات، سیفٹی پروٹوکول کا نفاذ اور صحافیوں کو خصوصی تربیت فراہم کریں. پاکستان دنیا کے ان 4 ممالک میں سے ہے جو صحافیوں کے لیے انتہائی خطرناک سمجھے جاتے ہیں. اگر ہم نے اس لیبل کو اپنے آپ سے ہٹانا ہے تو ہمیں جلد از جلد قانون سازی کرنی پڑے گی. 18ویں ترمیم کے بعد اب 4 صوبائی حکومتوں کو بھی اپنے ایریا میں صحافیوں کے تحفظ کے لیے لیجسلیشن کرنا ہے. اس میں تاخیر آپ لوگوں کی طرف سے ہے، میری طرف سے وہ بل بن چکا ہے. آپ کی جتنی جلدی کنسلٹیشن آئے گی اتنی ہی جلدی وہ بل ٹیبل ہوگا. اب وہ جو بل ہے اگر آپ پڑھیں اس میں نہ سیفٹی کا ذکر ہے، نہ اس میں سیکیورٹی کا ذکر ہے، نہ اس میں پروسیکیوشن کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویلفیئر کے نام پہ اگر کوئی مارا جائے گا جرنلسٹ تو اس کے لواحقین کو اتنے لاکھ اتنے کروڑ روپے دے دیں گے. یعنی کہ آپ ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ جرنلسٹ کو مارنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، بس مہنگا ہے. صحافیوں کے لیے حفاظتی قوانین کی عدم موجودگی، قانونی کمزوریوں اور ریاستی اداروں کی عدم دلچسپی کی بدولت صحافیوں پر حملوں کے مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ملک بھر کی صحافتی تنظیموں، پریس کلبز اور سیفٹی ہبز نے وفاق اور صوبائی سطح پر صحافیوں کے تحفظ کے خصوصی قوانین کا مطالبہ کیا ہے. جس طرح پاکستان میں اگر کسی آپ سرکاری اہلکار کو کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایک جرنلسٹ پر آپ اٹیک کرتے ہیں، اس کو کام سے روکتے ہیں، تو اس کے لیے الگ قانون بننا چاہیے. ملک میں فنکشنل، پروفیشنل اور محفوظ جمہوریت تبھی ہوگی جب صحافت بھی محفوظ اور فعال ہوگی. وفاقی اور صوبائی سطح پر خصوصی قوانین کا نفاذ اس وقت تک محفوظ اور فعال صحافت کا مقصد حاصل نہیں کر سکتا جب تک قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے مؤثر میکانزم کا تعین نہ کیا جائے. قانون کے ساتھ امپلیمنٹیشن میکانزم ضروری ہے، لیکن قانون ہی آپ وہ مشن متعین کرتا ہے جس کے تحت وہ پورا ہو سکتا ہے. تمام صوبائی حکومتوں کو اسپیشل پروسیکیوٹرز اپوائنٹ کرنے چاہیے ان مخصوص قانون سازی کے تحت. صحافیوں کے تحفظ کے مخصوص ادارے بنانے چاہیے جن کا کام صحافیوں کے اوپر ہونے والے حملوں کو مانیٹر کیا جائے. ان کے کیسز کو ٹرائی کرنے کے لیے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہو.
اگر آپ اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر بنا سکتے ہو نیب کے کیسز کے لیے، کرپشن کے کیسز کے لیے، تو وائی ناٹ اے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ.